سلام اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ سید اجاز ثقلین بخاری صاحب کی زوجہ مرحومہ کی مجلس ترحیم کے سلسلے میں یہ برسی کی مجلس ہے۔ ان کی بلندی درجات کے لیے، ان کی اہلیہ کی بلندی درجات کے لیے، اور سید جاوید بخاری صاحب کے خانوادے کے جتنے بھی مرحومین دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اور آپ حاضرین کے مرحومین کے لیے بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ۔ آوازیں بلند اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق نور محمد قبل کل مخلوق وجعل روح محمد اول الارواح وارسلہ رحمۃ للعالمین وجعلہ خاتم النبیین والحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی نبی الاکرم ورسول الاعظم سید المعصومین ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن رضوان من اللہ اکبر، ذالک هو الفوز العظیم۔ صلوات۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ چونکہ یہ برسی کی مجلس ہے بسم اللہ بسم اللہ، اور 3 روزہ مجالس سے خاتون قیامت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے فضائل اور ذکر مصائب کے حوالے سے بلاک سیدہ اسلام پورہ میں مسلسل 3 دن، اور جب تک یہ ایام جو سیدہ سلام اللہ علیہ سے منسوب ہیں وہاں میں نے ذکر سیدہ ہی کیا ہے ماشاءاللہ۔ اور اب چونکہ یہ برسی کی مجلس ہے تو اسی مناسبت سے میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے جو آیت مبارکہ جس پر میں نے گفتگو کرنی ہے۔ ماشاءاللہ۔ اب عرض یہ ہے کہ نفس اور روح کے ملنے سے انسان زندہ ہے۔ ماشاءاللہ، بے شک، کیا کہنے۔ نفس اور روح کے ملنے سے انسان زندہ ہے، اور قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، بے شک ہر نفس نے موت کو چکھنا ہے۔ چکھنے کا مطلب ہی ذائقہ ہوتا ہے۔ میں نے ترجمے کی بھی تصحیح کر دی۔ عموماً جو کہا جاتا ہے کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو چکھنے کے معنی ہی ذائقہ کے ہوتے ہیں کہ ہر نفس نے موت کو چکھنا ہے۔ اب میں نے پہلا جملہ کیا آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ روح اور نفس کے ملنے سے انسان زندہ ہے۔ جیسے ہی نفس نے موت کا ذائقہ چکھا، روح پرواز کر گئی، موت واقع ہو گئی، یعنی مرتا نفس ہے، روح نہیں مرتی۔ روح نہیں مرتی۔ روح مرتی کیوں نہیں ہے؟ اب میں اس بیت السادات کے ماحول کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے گفتگو کروں گا۔ روح مرتی کیوں نہیں؟ کیونکہ روح امر ہے، تو جب اللہ کا امر نہیں مرتا تو جو اولی الامر ہو، تو جو اولی الامر ہو سبحان اللہ، وہ تو موت سے بھی پہلے ہے، بلکہ اولی الامر صاحب امر وہ ہے
ملک الموت بھی جس سے اجازت لے کے روح قبض کرتا ہے. اور یہ میں نے کوئی مبالغہ آرائی نہیں کی، اس پہ روایت موجود ہے، حدیث موجود ہے کہ جہاں امور کا تسلسل بتایا کہ فلاں کی ذمہ داری ایسے ہے، فلاں کی ذمہ داری ایسے ہے، اور یہ امر چلتے چلتے جاتا ہے ملک الموت تک کہ ملک الموت کی ذمہ داری روح قبض کرنا ہے، جو موت کو بھی مارے اسے اولی الامر کہتے ہیں، جسے موت کا بھی صاحب بنایا ہے. اب چونکہ صاحب امر زندگی بخشتا ہے، اس لیے قرآن یہ کہتا ہے جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائیں تو اس کی پکار پر لبیک کہو تاکہ رسول تمہیں زندگی دے. تمہیں زندگی دے. تو معلوم ہوا کہ ہر چیز ہلاک ہو جائے گی. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر چیز فنا ہو جائے گی سوائے اللہ کے نہیں، اللہ کے اس چہرے کے جو ذو الجلال والاکرام ہے. یعنی بڑی ذمہ داری کے ساتھ توحید کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی سوائے اللہ کے اس چہرے کے جو ذو الجلال والاکرام ہے. تو یہاں صفت اللہ نے اپنی ذات کی نہیں کی بلکہ اپنے چہرے کی ہے. اور اس کا چہرہ کیا ہے؟ ذو الجلال والاکرام ہے. تو چہرے سے انسان پہچانا جاتا ہے. اللہ نے جنہیں اپنی پہچان کا ذریعہ بنایا ہے وہ اللہ کا چہرہ ہے، اور اس چہرے کی صفت یہ ہے کہ وہ ذو الجلال والاکرام ہے. تو ماننا پڑے گا اللہ کا جلال بھی یہ ہے، اللہ کا اکرام بھی یہ ہے. جلال بھی یہ ہے، اللہ کا اکرام بھی یہ ہے. وجہ اللہ الباقیہ یہ ہے. اب اگر انہی میں سے اللہ انہی میں سے اگر کسی کو بقیت اللہ بنا دے، انہی میں سے، کیونکہ یہی اللہ کا وجہ اللہ الباقیہ ہے. تو اگر انہی میں سے اللہ کسی کو بقیت اللہ بنا دے تو اس کی بقا پہ اعتراض اللہ پہ اعتراض ہوگا، کیونکہ اللہ مالک بقا ہے، قادر ہے، باقی رکھنے پہ بھی قادر ہے، فنا کرنے پہ بھی قادر ہے. تو روح اللہ کا امر ہے. اب چونکہ مجلس برسی ہے، مجلس ترحیم ہے، تو میں نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 72 آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے، 72 جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے وعد اللہ المومنین والمومنات، کہ اللہ کا وعدہ ہے مومنین مردوں سے، والمومنات اور مومنہ عورتوں سے. مرحومہ کی برسی ہے تو آیت میں مومنات کا ذکر بھی آ گیا. وعد اللہ المومنین والمومنات، اللہ کا وعدہ ہے مومنین مردوں سے اور مومنہ عورتوں سے. جنات تجری من تحتها الانہار، کیسی جنتوں کا وعدہ ہے کہ وہ ایسی جنتوں میں ہوں گے مومن اور مومنات جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. اللہ نے وعدہ کیا مومن مردوں اور مومن عورتوں سے، یعنی اللہ مومنوں سے وعدہ کرتا ہے، بے ایمانوں سے نہیں کرتا. اچھا، مومن مردوں اور مومن عورتوں سے کس کا وعدہ کیا؟ جنت کا. تو خلافت کا وعدہ کن سے کرے گا؟ یعنی وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم، اللہ کا وعدہ ہے ایمان والوں سے، اور صرف ایمان والے نہیں، والصالحات، جنہوں نے تمام صالحات پر عمل کیا، یعنی کوئی ایک صالح عمل بھی ان سے ترک نہ ہو. تو اللہ کا وعدہ خلافت بھی ایمان والوں سے ہے.
ایسے ایمان والوں سے ہے جنہوں نے کوئی صالح عمل کو ترک نہ کیا ہو. تو جب اللہ مومنوں سے جنت کا وعدہ لے رہا ہے تو خلافت کا وعدہ کسی بے ایمان سے کیسے لے لے؟ اللہ کا وعدہ صاحبان ایمان سے ہے، بے ایمانوں سے کوئی وہ وعدہ کرتا ہی نہیں. اچھا وعدہ کر لیا جنت کا. وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فی جنات عدن، جو مرحومہ گئی ہے نا، میں ان کا مقام بتا رہا ہوں کہ وہ مومن مرد اور عورتیں کہاں ہوں گی. وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فی جنات عدن، وہ ایسی پاکیزہ ہمیشہ رہنے والی جنت میں ان کے پاکیزہ گھر ہوں گے. اللہ گھر بھی کہہ سکتا تھا، اللہ گھر بھی کہہ سکتا تھا. وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فی جنات عدن، ان ہمیشہ باقی رہنے والی جنتوں میں، ایک جنت میں نہیں، جنتوں میں ان کے پاکیزہ گھر ہوں گے. اب جنت میں تو ہر گھر پاکیزہ ہوگا. اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ جنت جن مومن اور مومنات کو ملے گی انہیں جنت میں پاکیزہ گھر اس لیے عطا کروں گا کیونکہ انہوں نے ایک پاک گھر کو مانا ہے. محمد پر بلندر صلوات. تو جب میں اس آیت پر غور کر رہا تھا تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ اگر فقط گھر کہے گا نا تو اس پاکیزہ گھر کی طرف توجہ نہیں جائے گی. اللہ چاہتا ہے کہ یہ جو سند مل رہی ہے، یہ جو تحفہ مل رہا ہے، یہ بتایا جائے کہ ایک پاک گھر کو ماننے کا نتیجہ ہے. وہ پاک گھر کیا ہے کہ جس کی تطہیر کا اعلان اللہ کر رہا ہے کہ چادر تطہیر میں جناب زہرا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب رسول کے ایک مل کے صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب یہ چادر تطہیر ہے، ماشاءاللہ کلمہ حسر سے شروع ہو رہی ہے. انما یرید اللہ، کہ بس اللہ کا ارادہ ہی یہ ہے. لیذھب عنکم الرجس، اے اہل بیت تم سے ہر رجس کو دور رکھے. اب کوئی بھی جسے کلام کرتا ہے مخاطب پہلے کرتا ہے، بات بعد میں کرتا ہے. یہاں تطہیر پہلے بیان کر رہا ہے، مخاطب بعد میں کر رہا ہے. تو ماننا پڑے گا یہ پاک ہو کے اہل بیت نہیں ہوئے، اہل بیت ہیں اس لیے پاک ہیں، پاک ہیں اس لیے اہل بیت ہیں. تو چادر تطہیر میں ہے، رسول خدا آ گئے. چادر تطہیر میں آیت نازل نہیں ہوئی. اب یہ جو چادر ہے اور اس کے زیر کسا جو ہستیاں ہیں وہ تو سب سردار ہیں. رسول آئے، آیت نازل نہیں ہوئی. حسن آئے، آیت نازل نہیں ہوئی. حسین آئے، آیت نازل نہیں ہوئی. علی آئے، آیت نازل نہیں ہوئی. آیت کسی ہستی کا انتظار کر رہی ہے. آیت کسی کے آنے کا انتظار کر رہی ہے. جیسے ہی سیدہ آئیں آیت نازل ہو گئی. بھائی سیدہ کے آنے پہ آیت کیوں نازل ہو رہی ہے کہ یہ مکمل ہو رہے ہیں سیدہ کے آنے سے. باقی ہستیاں اپنے مرکز رسول سے جڑ رہی ہیں اور جو رسول کا مرکز ہے فاطمہ بضعۃ منی، یہ جو بضعۃ منی ہے نا یہ مرکز رسالت ہے. کیا کہنے. اچھا آیت نازل نہیں ہو. اب رسول ہے سردار، سردار الانبیاء. حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار، علی ان سے افضل سردار. ان کے آنے پہ آیت نازل نہیں ہو رہی. وجہ یہ ہے کہ یہ جو آیت نازل ہو رہی ہے نا وہ تطہیر سے متعلق ہے اور طہارت کی سردار فاطمہ ہے.
صلی علی محمد والے محمد. طہارت کی سردار ہے, واہ جی واہ, ملکہ تطہیر ہیں. بے شک. اچھا اللہ نے یہ نہیں فرمایا قل انما یرید اللہ, کہ آپ کہہ دو کہ اللہ کا ارادہ ہے. اگر کہہ دو ہوتا تو مخاطب رسول ہوتے, فقط رسول کے ذریعے کہلوایا جاتا. کل نہیں کہا, براہ راست کہا انما یرید اللہ, تو معلوم ہوا آیت تطہیر میں فقط رسول کو نہیں پنجتن کو مخاطب کیا, یعنی یکساں طور پر ان 5 ہستیوں کو براہ راست وہی سنائی گئی ہے. تو اب جبریل تعارف کیا کروا رہے ہیں, من تحت الکساء, کہ چادر کے نیچے کون ہے. فرمایا ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا, کہ یہ فاطمہ ہے, یہ ان کے بابا ہیں, یہ ان کے شوہر نامدار ہیں, یہ ان کے بچے ہیں. اب اگر 2 بچے ہوتے تو ابنان ہوتا, اگر سینہ حسین میں مہدی تک کا ذکر ہو. ذکر نہ بلکہ نور ہو. ابنان, ابنان کا ابن ایک بیٹا, ابنان 2 بیٹے. فرمایا بنوہا, کیونکہ سینہ حسین میں باقی 9 ائمہ کا ذکر بھی موجود ہے, ان کا نور بھی موجود ہے, مہدی بھی موجود ہے. سبحان اللہ. اس لیے بنو کہا. کیا کہنا ہے. اچھا اب یہ ہے آگے انعام کیا دیا کہ انہوں نے پاکیزہ گھر کو مانا ہے. رضوان من اللہ الاکبر, اللہ کی طرف سے یہ بہت بڑی کامیابی ہے. کن کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے, ایمان والے مردوں کے لیے, ایمان والی عورتوں کے لیے کامیابی ہے. معلوم ہوا کامیابی بھی ایمان والوں کے لیے ہوتی ہے, بے ایمانوں کے لیے نہیں ہوتی. کامیابی بھی کون سی ہے کہ رضوان من اللہ الاکبر, ان کو اللہ کی طرف سے بڑی کامیابی اور رضامندی ہے. وہ اور لوگ تھے جنہیں نبی کی نبوت پر شک تھا, اور علی وہ ہیں جو ایسا یقین ہے کہ رسول کے لفظ کو, رسالت کے لفظ کو کاٹتے نہیں. کیوں؟ کیونکہ میں تو گواہ ہوں, اگر میں ہی وہ رسالت کا لفظ کاٹ دوں تو پھر گواہی کہاں. تو علی تو گواہ رسالت ہے. تو اب رضوان من اللہ الاکبر, ذالک فوز العظیم, یہ بہت بڑی کامیابی ہے. کامیابی کی سند دنیا میں کہیں نظر نہیں آتی. ایک وہ ہے جو فزتو برب الکعبہ کہتا ہے, ایک وہ ماننے والے ہیں جن کی کامیابی کا اعلان اللہ کرتا ہے. الفوز الاکبر. میں تقریر نہیں کر رہا, میں گفتگو کر رہا ہوں کیونکہ ماحول ایسا ہے. ذالک هو الفوز الاکبر, یہ بہت بڑا, یہ بہت بڑی کامیابی ہے, یہ بہت بڑی فتح ہے, یعنی یہ اس کی تشریح کہہ لیں. تو اب کامیابی کا اعلان کائنات میں کسی نے نہیں کیا کہ میں کامیاب ہو گیا. اب کامیابی کا اعلان علی نے کیا کیوں؟ اس پہ بھی تو سوچنا چاہیے نا کہ ایک سودا ہوا اللہ اور علی میں کہ رسول کے بستر پر علی سوئے, آیت نازل ہوگی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ, کہ بندوں میں سے ایک ایسا ہے جو بستر رسول پر تشریح کر رہا ہوں سو کر اللہ کی رضائیں خرید لیتا ہے. تو اب خریدی کیسے کہ نفس بیچا. اب نفس بیچا تو رضائیں ملی. اب علی تو موجود ہیں, علی کا نفس بھی علی کے پاس ہے, سودا ہو گیا, رضائیں مل گئی, نفس گیا نہیں. کہ رضائیں دے دیں, اللہ نے رضائیں علی کو دے دی, یعنی رضاؤں کا مالک بنا دیا. تو معلوم ہوا اللہ کسی شخص سے اس وقت تک راضی نہیں ہو سکتا جب تک علی راضی نہ. اب رضائیں دے دی, نفس خرید لیا, لیکن نفس تو علی کے پاس ہے.
जैसे ही अली मुर्तजा दुनिया से जाने लगे जाहिरी तौर पर, फिर ऐलान कर रहे मैं कामयाब हो गया। क्यों? आज सौदा मुकम्मल हो गया। आज नफ्स बारगाह क्या बात है, क्या बात है, पहुंच गया। आज सौदा मुकम्मल। अब जब नफ्सी अल्लाह को बेच दिया है तो फिर अली जंग में भागे क्यों? अली बेखौफ होके क्यों ना लड़े? वो और लोग थे जिन्हें बारगाह रिसालत में रसूल ने ये कह के उठा दिया कुमुअन्नी, यहाँ से निकल जा। तो जिसे बारगाह रिसालत से निकाल दिया जाए वो और है जिसके नफ्स का सौदा करके अल्लाह अपने पास बुलाए, वो और है। या ये तुहन नफ्सुल मुतमइन्ना तुरजई इला रब्बिके राज़ियतुम मर्ज़िया। अच्छा, अब ये तो सारा हमने बयान कर दिया कि ये सारे समरात जो हैं वो ईमान से हैं। अब मैं मुख्तसर आयत पर जिक्र करके मैं जिक्र मसाइब करूं। अब ईमान वालों के लिए कामयाबी क्यों है? फरमाया अल्लाह हो वलीउल्लज़ीना आमनू, अल्लाह वली है ईमान वालों का। यानी यहाँ भी कहना पड़ेगा अल्लाह बेईमानों का वली नहीं। अच्छा, अल्लाह वलीउल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमात इलन-नूर, उन्हें ज़ुलुमात से निकालता है नूर की तरफ। अच्छा, अल्लाह वली है सिर्फ ईमान वालों का। अब रब भी सबका है, बेशक रब्बुल आलमीन है, खालिक भी सबका है, खालिकुल आलमीन है, राजिक भी सबका है, राजिकुल आलमीन है। यानी मालिक भी है, राजिक भी है। लेकिन जब वली होने की बारी आई तो फरमाया मैं सारों का नहीं, ईमान वालों का वली। यानी रब भी सबका है, राजिक भी सबका है, खालिक भी सबका है। कहा मैं सबका वली नहीं, सिर्फ ईमान वालों का वली। तो मालूम हुआ अल्लाह वली है ईमान वालों का, उन्हें जुल्मात से निकालता है नूर की तरफ। तो मालूम हुआ अब जो चाहता है कि अल्लाह उसका वली हो जाए तो उसको ईमान लाना पड़ेगा। ईमान के बगैर अल्लाह ना उसका वली होगा ना उसे जुल्मात से निकालेगा। तो मालूम हुआ अल्लाह ईमान वालों का वली इसलिए है कि उन्होंने ईमान को माना है। ईमान बुलंद तर जिन्होंने ईमान को माना ही नहीं अल्लाह उनका वली नहीं है। अब 73 फिरके हैं, सब कहते हैं हम ईमान वाले हैं। तो मैं किसी को ये नहीं कहता फलां ईमान वाला है, फलां ईमान वाला नहीं है। लेकिन ईमान का ताल्लुक दिल में होता है और दिल की कैफियत अल्लाह जानता है। तो अब हर बंदा कह रहा है 72 फिरकों में से, यानी 73 फिरकों में से सब कह रहे हैं 72 जहन्नम में, एक जन्नत में। तो 73 सब कह रहे हैं कि हमने जन्नत में जाना है, हम ईमान वाले हैं। अब ईमान दिल में होता है तो फिर कैसे पता चले ईमान वाले कौन है, बेईमान कौन है? तो रसूल ने फरमाया मैं मसला हल कर देता हूँ, अली की मोहब्बत ईमान है, अली से बुग़्ज़ निफाक है। मालूम हुआ मोमिन वही होता है जो मुहिब्बे अली हो, मुनाफिक वही होता है जो दुश्मने अली हो। तो मसला हल हो गया कि अली की मोहब्बत ईमान है, अली से वही मोहब्बत रखेगा जो मोमिन है। सही मुस्लिम इजालतुल खिफा शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी। अच्छा, ये दोनों किताबों में मौजूद है कि मोमिन वही होता है जो अली से मोहब्बत रखता हो। तो अब अल्लाह वली है ईमान वालों का, मोमिन वो है जिसके दिल में अली की मोहब्बत है। तो मैं तर्जुमा करूं, अल्लाह वलीउल्लज़ीना आमनू, अल्लाह वली है ईमान वालों का। कौन? जिनके दिल में अली की मोहब्बत है। तो तर्जुमा बनता है अल्लाह वलीउल्लज़ीना आमनू, अल्लाह वली है अली वालों का। अल्लाह वलीउल्लज़ीना आमनू,
اللہ ولی ہے ایمان والوں کا. اب اللہ ایمان والوں کا ولی ہے, ایمان والے ہیں جو علی سے محبت رکھتے ہیں, تو میں ترجمہ کیوں نہ کروں, اللہ ولی ہے محبان علی کا. یخرجہم من الظلمات الی النور, انہیں ظلمات سے نکالتا ہے نور کی طرف. اب جو منافق ہیں ان کا تو اللہ ولی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, منافق جہنم کے سب سے آخری درجے میں ہوں گے. اچھا یہ تو سارے جانتے ہیں. آگے آیت نے بڑی لطیف بات کی, وَلَهُمْ, ان کے لیے تو کیا کوئی ولی نہیں پائے گا. کہ اللہ نے فرمایا منافق جہنم کے آخری درجے میں, وَلَهُمْ تَجِدَهُمْ وَلِيًّا, ان کے لیے تو کوئی ولی نہیں پائے گا. کیوں؟ کیونکہ اب انہوں نے اللہ کے بنائے ہوئے کو تو ولی مانا نہیں. یعنی جو منافق جہنم میں جا رہے ہیں تو ان کا کوئی نصیر نہیں پائے گا, منافقین کا کوئی نصیر نہیں پائے گا. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے علی کو مانا نہیں, رسول پر دل سے ایمان نہیں لائے. اب آخرت میں جب جہنم کے آخری درجے میں جا رہے ہیں تو ان کا نہ تو اللہ ولی ہے, نہ رسول ولی ہے, نہ علی ولی ہے, اس لیے ان کا کوئی مددگار نہیں. جب اللہ مددگار نہیں تو اللہ مدد نہیں کرے گا, جب رسول مددگار نہیں, رسول مدد نہیں کریں گے, علی کو مانتے نہیں, یا علی مدد کہیں گے نہیں. دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ کا کام ہے ظلمات سے نکالنا, اور نور ہے ایک, ظلمات ہے جمع. اور عربی میں جمع کم از کم 3 سے شروع ہوتی ہے. جیسے ابھی میں نے ذکر کیا ابن 1, ابنان 2, یعنی یہ 2 تثنیہ ہے, جمع نہیں ہے. بنو جمع ہے. تو یہاں ظلمات, ظلم 1, ظلمتین 2, ظلمات جمع, تو معلوم ہوا کم از کم 3 ظلمتیں تو ہیں جن سے اللہ نکالتا ہے نور کی طرف. نور 1 ہے, ظلمتیں 3 ہیں. جب ظلمتیں چلی جاتی ہیں نور آتا ہے, رسول کی جگہ پہ بیٹھتا ہے. کیونکہ جانشین کسے کہتے ہیں؟ جو رسول کی جگہ پر بیٹھے, جو خود ہی جگہ پر نہ بیٹھے, رسول کی جگہ چھوڑ کر بیٹھے, پھر اس کے بعد والا اس کی جگہ پر چھوڑ کر بیٹھے, یعنی وہ بتا رہے میں تو اس کا جانشین نہیں, رسول کا کہاں. پھر تیسرا اس سے آخری نشست میں بیٹھے, تو جو اللہ کا بنایا ہوا ولی تھا نا, وہ فرما رہا تھا الحمدللہ علی احسانہ قد رجع الحق الی مکانہ, حمد ہے اس اللہ کی جس کے احسان سے حق اپنی جگہ پر آ گیا. تو علی رسول کی جگہ پر, بستر رسول پر, رسول کے منبر پر سارے مناظرے ختم ہو گئے, علی نے بیٹھ کے ہی بتا دیا کہ الحمدللہ علی احسانہ قد رجع الحق الی مکانہ. اب پھر چونکہ اصال ثواب کی ہے تو میں کنکلوڈ کر دوں اسی ریفرنس سے. ظلمات سے مراد کیا ہے, نور سے مراد کیا ہے؟ اب ظلمات سے مراد کفر اور شرک اور منافقت نہیں ہو سکتے, کیونکہ یہ تو ہم ثابت کر دیں, کیونکہ اللہ ولی ہے ایمان والوں کو, انہیں ان ظلمات سے نکالتا ہے نا. تو اللہ معلوم ہوا نہ تو کافروں کا ولی ہے, نہ مشرکوں کا ولی ہے, نہ منافقوں کا ولی ہے. لہٰذا وہ جن ظلمتوں سے نکالتے ہیں نا, نہ وہ شرک کے اندھیرے ہیں, نتیجہ دے رہا ہوں, نہ وہ کفر کے اندھیرے ہیں, نہ وہ منافقت کے اندھیرے ہیں. اب وہ اندھیرے یا تو گناہوں کے ہوں گے یا کم علمی کے ہوں گے, اور اس نور سے مراد ہوگا نجات. تو معلوم ہوا نور سے مراد ہے علم, ہدایت, نجات. یہ تو عام مفہوم ہے جو سمجھ آ جاتا ہے, لیکن قرآن کو سمجھنے کے لیے اکیلا قرآن کافی نہیں. کچھ ایسے وارثان قرآن ہیں
جنہیں رسول نے فرمایا کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیت، میں قرآن کے ساتھ اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں. جو کہتے ہیں قرآن کے ساتھ اہل بیت، جو کہتے ہیں اہل بیت سے مراد ازواج ہیں، بیویاں ہیں، تو ترجمہ ہوگا میں قرآن کے ساتھ بیویاں چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ کیسا غیر معقول ترجمہ ہوگا جو شان رسالت کے خلاف. تو ماننا پڑے گا اہل بیت وہی ہیں جن کی طہارت کا آیت تطہیر میں اعلان ہوا. سبحان اللہ. تو اب وہ کون ہے؟ یہی وجہ ہے کہ حیات القلوب میں اور ہماری تفاسیر کی کتابوں میں ملتا ہے کہ نور سے مراد ہم ہیں اور ظلمات سے مراد ہمارے دشمن ہیں. اللہ ہمارے مومن کو وہاں جانے ہی نہیں دیتا. وہ چاہے کیسی بھی محفل میں بیٹھ جائے، اللہ ظلمات سے نکال کے لے کر آتا ہے علی کی طرف. کیوں؟ کیونکہ ہم نے چھوڑا نہ آستانے علی، کتنی پیشانیوں نے در بدلے. یعنی کوثر بھی علی کے پاس، جنت کا پروانہ بھی علی کے پاس، علم بھی علی کے پاس، انا مدینۃ العلم، ایمان بھی علی کے پاس کہ برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، اور علی کی محبت ایمان بھی علی سے، جنت کا پروانہ بھی علی سے، اور حوض کوثر بھی علی سے، قیامت میں لوائے حمد کا سایہ بھی علی سے. لوائے حمد پہ جو لکھا ہے اس کے بعد ذکر مصائب کیا لکھا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین. 2 سطریں ہوں گی، یہ بھی اللہ سے منسوب بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور الحمدللہ رب العالمین بھی اللہ سے منسوب. اب آ گیا آگے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. اب پرچم ہے اللہ کی حمد کا، لیکن اس نے لا الہ کے ساتھ محمد رسول اللہ جوڑ دیا. یعنی لا الہ نہیں لکھا کہ حمد کے بعد لا الہ لکھ دیتا کہ اللہ کی حمد کا علم ہے لہذا اللہ کا کلمہ لکھ دیا. کہا نہیں، محمد رسول اللہ بھی لکھ دیا، پھر ساتھ علی ولی اللہ بھی لکھ دیا. یعنی اللہ نے یہ بتا دیا کہ اللہ کی توحید سے نہ محمد کی رسالت جدا ہو سکتی ہے، نہ علی کی ولایت جدا ہو سکتی ہے، نہ علی کی ولایت جدا ہو سکتی ہے. تو یہی علی مرتضی جب سیدہ کو دفن کر رہے تھے تو جب جنازہ اٹھا ہے تو علی مرتضی نے ایک شہزادی کی رونے کی آواز سنی. کہا حسن بیٹا یہ کون ہے؟ کہا بابا یہ زینب ہے. کہا حسن شہزادی کو گھر واپس بھیج دو. یعنی علی کی یہ غیرت گوارا نہیں کرتی کہ 5 سال کی شہزادی بھی رات کی تاریکی میں سیدہ کے جنازے میں شامل ہو. مولا سید سجاد کی غیرت. کوفہ شہر ہے، وہی کوفہ جہاں آپ کی حکومت ہے، آپ کی شہزادی زینب ہے، ہاتھوں میں رسیاں ہیں، سر پہ چادر نہیں ہے، سید سجاد کے پاؤں میں بیڑیاں ہیں، گردن میں رسن ہے. عزاداروں جناب زینب کا استقبال ہو رہا ہے، کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی آگ پھینکتا ہے، کوئی صدقے کی کھجوریں پھینکتا ہے. عزاداروں ایک مرتبہ شہزادی شام کے قید خانے میں بیٹھ کر نماز پڑھ رہی تھی. سید سجاد نے پوچھا پھوپھی اماں آپ بیٹھ کے کیوں نماز پڑھ رہی ہیں؟ فرمایا یزید کی طرف سے جو کھانا اور پانی آتا ہے وہ اتنا کم ہوتا ہے کہ بچے بھوکے پیاسے رہتے ہیں. میں اپنے حصے کا بھی کھانا پانی بچوں کو دے دیتی ہوں، اس لیے اب میرے جسم میں سجاد اتنی قوت نہیں کہ زینب کھڑی ہو کے نماز پڑھے. عزاداروں پھر حکم آیا رہائی کے بعد کہ سید سجاد کو قید کیا جائے. کہا سجاد بیٹا میں تجھے اکیلے جانے نہیں دوں گی، سجاد میں بھی شام چلوں گی. عزاداروں زینب
زینب کے ہاتھوں میں پھر رسیاں آ گئی، سجاد قید ہو گئے۔ عزادارو جب یہ قافلہ جا رہا تھا، سید سجاد ہے، ایسا مختصر قافلہ ہے، جناب فضہ ہے، جناب زینب ہے۔ ایک مقام آیا جہاں ایک درخت تھا، جناب فضہ سے کہا فضہ یہاں ایک درخت ہے جہاں میرے بھائی کا سر نیزے پہ جب چڑھایا گیا تو اس نیزے کو اس درخت کے پاس رکھا گیا تھا، اس پر رکھا گیا تھا، میں چاہتی ہوں کہ حسین پر گریا کروں، آؤ فضہ وہ درخت تلاش کرے، آؤ فضہ حسین کو پرسا دے۔ عزادارو اس درخت کے قریب گئی، حسین کو پرسا دیا، ایک ملعون جو علی کا دشمن تھا کہا حسین کو کون رو رہا ہے؟ اس ظالم کا نام زبیر بن تمیم ہے۔ اس نے دیکھا کہ مخدومہ رو رہی ہے حسین کو، اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ پتا چلا کہ یہ زینب ہے، علی کی بیٹی ہے۔ اس ظالم نے زینب کے سر پہ وار کیا، عزادارو جناب زینب کا سر شکستہ ہوا، کہا بھیا حسین، اور 3 دن کے بھوکے پیاسے حسین۔ عزادارو حالت کیا ہے، حسین کا کوئی جنازہ دفنانے والا نہ تھا، اب سید سجاد کی غربت، شریکت الحسین صرف حسین کے ساتھ نہیں تھی، شریکت الحسین سجاد کے ساتھ بھی تھی۔ عزادارو سجاد تنہا ہو گئے، کبھی نجف کی طرف رخ کرتے ہیں، کہا میں تنہا ہوں، میری پھپھی دنیا سے رخصت ہو گئی، کیسے دفناؤں؟ کبھی کہتے ہیں یا علی آ جائے، کبھی مدینے کی طرف رک کر کے کہتے ہیں نانا رسول آ جائیں، حسن بھیا آ جائیں، چچا حسن آ جائیں، کبھی چچا حسن کو پکارتے ہیں، کبھی نانا رسول کو پکارتے ہیں، کبھی نجف میں علی کو پکارتے ہیں، کبھی کربلا میں حسین کو پکارتے ہیں، کبھی عباس کو پکارتے ہیں۔ عزادارو نجف سے علی آ گئے، رسول آ گئے، حسن آ گئے، عباس کو بھی پکارا تھا، عباس بھی کاندھا دینے آ گئے، بازو نہیں، بازو نہیں ہے۔ عزادارو اللہ جانے کیسے دفن کیا، اللہ جانے کیسے دفن کیا۔ عزادارو آل محمد کے میں آج ابھی بیٹھا سوچ رہا تھا مصائب ختم ہو گئے، زینب کے مصائب ختم نہیں ہوئے، آج بھی حرم زینب میں خارجی ناچ رہے ہیں، خارجی رش کر رہے ہیں۔ اللہ جانے زینب کا کیا حال ہوگا، زینب کو تماشوں سے بڑا ڈر لگتا تھا۔ عزادارو حرم زینب میں خارجی رقص کر رہے ہیں،